اپنی غلطیوں اور گناہوں پر نادم ہو کر تائب ہونے سے اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ کے ہاں گنہگاروں کے آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ ندامت کے آنسو۔ ایک خوش الحان آدمی سارنگی بجایا کرتا تھا۔ اس کی آواز پہ مرد و عورت بچے سبھی قربان تھے۔ کبھی مست ہو کے گاتا ہوا جنگل سے گزرتا تو چرند پرند اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ ان بھول بھلائیوں میں جب یہ عمر گزار بیٹھا اور بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے تو آواز پیری کے سبب بھدی ہو گئی، تو اس شاخ کے آواز بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئے اور نہ ہی اس کی سارنگی میں وہ سوز رہا۔ اب وہ جدھر سے گزرتا کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ نام و شہرت سو رخصت ہو گئی۔ ویرانی اور گمنامی میں فاقے پر فاقے گزارنے لگا۔ اس پر بے کسی کا عالم تھا۔ خلق کی اس خود غرضی کو دیکھ کے ایک دن بہت مغموم ہوا اور دل میں کہنے لگا، یا اللہ، جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار گرتی تھی اور ہر طرف میری تواضع ہوتی تھی۔ اب بڑھاپے کی وجہ سے آواز خراب ہو گئی ہے تو یہ ہوا پرست اور خود غرض لوگ میرے سائے سے بھی گریزاں ہو گئے۔ ہائے، ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا، یہ تعلق کس درجہ پرفریب تھا۔ کاش میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا، اپنے شب و روز تیرے ہی یاد میں گزارتا اور تجھی سے ہی امیدیں وابستہ رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھتا۔ سارنگی بجانے والا دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے ایک آہ بھری اور خلق خدا سے منہ موڑ کے دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانے غار نما گھڑے میں جا بیٹھا۔ روتے ہوئے اس نے عرض کی، اے اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں، ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا ہے، تو اب بجز تیری بارگاہ کے سوا میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اے اللہ، آشنا بیگانہ ہو چکے، اپنے پرائے ہو چکے، اب سوائے تیرے میرا کوئی آسرا نہیں۔ سارنگی بجانے والا اس طرح آہ و زاری میں مشغول تھا اور اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بارگاہ الہی میں اس کے یہ ندامت کے آنسو قبول ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو الہام ہوا کہ میرا فلاں بندہ جو اپنی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول و محبوب رہا اور اب بڑھاپے کی وجہ سے آواز خراب ہو جانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا، اس کی یہ ناکامی میری طرف رجوع کا سبب بن گئی ہے۔ اس کے پاس جا کر اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ ہم نے اپنے فضل کو اس کے لیے خاص کر دیا ہے، اب اسے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور ضرورت کا سامان لے کے اس کی طرف چل دیے۔ قبرستان کے نزدیک شکستہ غار نما گھڑے میں ایک بزرگ انہیں سوئے ہوئے نظر آئے، جن کا چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ بزرگ بیدار ہوں تو ان سے ملاقات کروں۔ اسی اثنا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو چینک آ گئی، جس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفۃ المسلمین کو دیکھ کر غلبہ ہیبت سے وہ کانپنے لگا۔ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ بزرگ کی یہ حالت ہے تو ارشاد فرمایا کہ خوف مت کرو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ سارنگی والے کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے حق تعالیٰ کے الطاف و عنایت کا علم ہوا تو اس مشاہدہ رحمت الہی سے اس پر شکر و ندامت کا حال طاری ہو گیا۔ حق تعالیٰ گناہگار بندے کے ندامت سے نکلے ہوئے ایک آنسو کو شہد کے قطرے خون کے ہم وزن رکھتے ہیں۔